ہاں جی بیٹھو. جی فرید احمد صاحب تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 54. جزاک اللہ. تم نے یاد کر لیا لیکن ضروری نہیں ہے کہ زبانی پڑھو. شک ہاتھ میں رکھا کرو، بعض بھول بھی جاتا ہے انسان. ترجمہ عاصم. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. ترجمہ. اور تو میرے بندوں سے کہہ دے کہ ایسی بات کیا کریں جو سب سے اچھی ہو. یقیناً شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے. شیطان بے شک انسان کا کھلا دشمن ہے. جزاک اللہ. اچھا حدیث فرحان. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت. جزاک اللہ. اچھا یہ ترجمہ دانش. السلام علیکم پیارے حضور. ترجمہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ میں تیری فرما برداری کرتا ہوں، تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تجھ پر میں تیری فرما برداری کرتا ہوں، فرما برداری تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تجھ پر توکل کرتا ہوں اور تیری طرف جھکتا ہوں. اچھا جزاک اللہ. کتنے سال کے ہو؟ 10 کے ہو. اچھا ماشاء اللہ صحت مند ہو. اچھا نظم سجیلہ نور صاحبہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے. مجھ کو
قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے، اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے، وہ دل سے تنہا ہے، کس راہ سے اس کو دیکھیں، وہ دل سے تنہا ہے، کس راہ سے اس کو دیکھیں، ان مشکلوں کا یارو مشکل کشا یہی ہے، ان مشکلوں کا یارو مشکل کشا یہی ہے، باطن سیاہ جن کے اس دین سے ہیں وہ منکر، باطن سیاہ جن کے اس دین سے ہیں وہ منکر، پر اے اندھیری والو، پر اے اندھیری والو، دل کا دیا یہی ہے، دل کا دیا یہی ہے، اسلام سے نہ بھاگو، راہی خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی مضمون وردہ، وجیہہ، بریرہ ساری لڑکیاں ہی پڑھیں گی مضمون؟ پیارے حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مذہب اسلام کو نازل فرمایا، اور پھر اس کو زندہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے فضل سے اب خلافت احمدیہ کی بابرکت نعمت کے ذریعے آپ کا پیغام اللہ کے فضل سے اب خلافت احمدیہ کی بابرکت نعمت کے ذریعے اسلام کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچ رہا ہے۔ ہمارے پیارے حضور انور اید اللہ تعالیٰ ہر لمحہ انتھک محنت اور پرتاثیر خطبات کے ذریعے ہماری تربیت فرماتے ہیں، اور ہم اپنے اندر تبدیلیاں یعنی چینجز لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضور انور احسن قول یعنی بیسٹ ورڈ کے متعلق فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ بات کہو جو سب سے اچھی ہے، نیز فرمایا اور اچھی بات وہی ہے جو خدا تعالیٰ کے نزدیک اچھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے بنیں، ان کو اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کی تلاش کرنی چاہیے، اور اچھائیوں اور ان اچھی باتوں کی تلاش کرنی چاہیے جو خدا تعالیٰ کو پسند ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نیز فرمایا ہم احمدیوں پر تو اس زمانے میں یہ بہت بڑی ذمہ داری یعنی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ ہم نے زمانے کی امام کو مانا ہے، یہ عہد کیا ہے کہ ہم اپنے قول اور فعل یعنی ورڈز اینڈ ڈیڈز میں مطابقت یعنی ایکوالٹی رکھیں گے اور وہ ہر کام کریں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک احسن یعنی بیسٹ ہے۔ نیز فرمایا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم سب سے بہتر جماعت ہو جسے لوگوں کے فائدہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کی ہدایت کرتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ اس لیے بہتر ہو، خیر امت ہو کہ بدی سے روکتے ہو، ہر گناہ اور برائی سے آپ بھی روکتے ہو اور دوسروں کو بھی روکنے کی تلقین کرتے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکو، اور پھر یہ کہ تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہے، اس لیے تم خیر امت ہو، تم اس یقین پر قائم ہو کہ خدا تعالیٰ میرے ہر قول و فعل یعنی ورڈز اینڈ ڈیڈز کو دیکھ رہا ہے۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور انور نے MTA کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا اس زمانے میں ٹی وی کا سب سے بہتر استعمال تو ہم احمدی کر رہے ہیں یا جماعت احمدیہ کر رہی ہے۔ میں نے جلسوں کے دنوں میں بھی توجہ دلائی تھی اور اس کا بعض لوگوں پر اثر بھی ہوا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے ہم MTA نہیں دیکھا کرتے تھے، اب آپ کے کہنے پر توجہ دلانے پر ہم نے MTA دیکھنا شروع کیا ہے، تو افسوس کرتے ہیں کہ پہلے کیوں نہ اس کو دیکھا، کیوں نہ ہم اس کے ساتھ جڑے۔ بعضوں نے یہ اظہار کیا کہ ہفتہ 10 دن میں ہی ہمارے اندر روحانی اور علمی معیار یعنی سٹینڈرڈ میں اضافہ ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اب خطبات کے علاوہ اور بھی بہت سے لائیو پروگرام آ رہے ہیں جو جہاں دینی اور روحانی ترقی کا باعث ہے وہاں علمی ترقی کا بھی باعث ہے۔ نیز فرمایا MTA کی ایک اور برکت بھی ہے کہ یہ جماعت کو خلافت سے کبھی بہت بڑا ذریعہ ہے، بس اس سے فائدہ یہ جماعت کو خلافت سے جوڑنے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، بس اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تبلیغ کے طرف توجہ دلاتے ہوئے حضور انور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعوت اللہ کرنے والے سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضور انور مزید تربیت کے لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو اپنے قول و فعل یعنی ورڈز اینڈ ڈیڈز کو ایک کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کرنا ہوگا۔ یہ ہے اعلیٰ ترین مثال اسلامی تعلیم کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ کہ اس سے بڑا قول اور آسن قول کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن بلانے کے لیے اپنے عمل بھی وہ بناؤ جو عمل صالح ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ہدایات پر عمل کرنے کی آسن رنگ میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ اچھا، گیم کون سی کھیلنی ہم تو سمی صاحبہ نے؟ السلام علیکم پیارے حضور۔ ہاں بھی نہیں میں کرنا ہے اور نہ بھی نہیں میں کرنا ہے۔ اچھا حضور، اس گیم میں ہر پارٹیسپینٹ کو 30 سیکنڈز ملیں گے
جس میں وہ ہاں اور نہ نہیں کہہ سکتے اور جواب میں 2 دفعہ سے زیادہ شاید یا کبھی کبھی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اور جواب 5 سیکنڈ کے اندر دیں ورنہ آؤٹ ہو جائیں گے۔ 30 سیکنڈ میں ملیں گے، 5 سیکنڈ کے اندر جواب دیں۔ جواب سوچنے کے لیے 30 سیکنڈ اور جواب دینے کے لیے 5 سیکنڈ۔ جی ہاں جی۔ تو 5 سیکنڈ ہاں اور نہیں ہو سکتا۔ اچھا چلو خیر، اگر حضور کی اجازت ہو ہاں تو اجازت ہے، تم جلدی سے کر لو۔ قدیس اور قویم گیم شروع کروا دیں۔ ہاں۔ جزاکم اللہ۔ کرو۔ حضور آپ کسی کو پک کریں تاکہ کس لیے؟ کس نے ہاتھ کھڑا کرو، کس نے پک ہونا ہے؟ وہ تم آنکھوں والے، ہاں تم کھڑے ہو، ہاں سوال کرو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہوا؟ کون سے کتنے سال میں ختم کیا ہے؟ آپ اللہ میاں سے ڈرتے ہیں؟ کتنے کا ڈرتے ہیں؟ ہاں کتنا زیادہ ڈرتے ہو؟ آپ حضور سے پیار کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ نے کرتا بہت زیادہ کہہ دیا ہے۔ ہاں وقت ختم ہو گیا، چلو تم جیت گئے۔ اب اگلا تم بتا دو، لڑکی شاہ ماما، مائکرو فون لے لو۔ ہاں آپ ایم ٹی اے دیکھتی ہیں؟ میں دیکھتی ہوں۔ اب ہر وقت پردہ کرتی ہو؟ ہاں جی کرتی ہوں۔ جی کہہ دیا۔ پردہ کس طرح کرتی ہو؟ ہماری تو عمر ہی نہیں آئی پردے کی۔ اب آؤٹ ہو، اس لیے آپ نے جی کہہ دیا۔ سوال ہی ہے، اس نے جی کہہ دیا، یہ آؤٹ ہے، آؤٹ ہو گیا۔ جی کہہ دیا، ہاں تو نہیں کہا۔ چلو بیٹھ جاؤ۔ اچھا وہ آخر میں کالی ٹوپی والا تم، وہ پیچھے اس سے پیچھے یہ کالی قمیض والا، کالی جیکٹ والا، ہاں مائکرو فون کہاں ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ احمد۔ آپ اسکول جاتے ہیں؟ میں جاتا ہوں کون سے اسکول جاتے ہیں؟ رٹلش۔ رٹلش؟ آپ کو ایم ٹی اے دیکھنا اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ ایک دن میں آپ کتنی دیر ایم ٹی اے دیکھتے ہو؟ 10 منٹ۔ تھوڑی دفعہ دیکھتا ہوں۔ چلو ہو گیا، گھنٹی بج گئی۔ ہاں تم آپ ٹی وی دیکھتی ہیں؟ دیکھتی ہوں۔ آپ اسکول جاتی ہو؟ جاتی ہوں۔ آپ کے پاس فون ہے؟ کیا ہے؟ فون ہے؟ فون؟ آپ کو اس سے کیا ہے؟ آپ کون سے اسکول جاتی ہو؟ نوبری۔ شور؟ شور۔ کیا کہا تم نے؟ شور؟ پہلے کیا سوال کیا تھا؟ آپ کون سے اسکول جاتی ہو؟ اچھا چلو بیٹھ جاؤ۔ عدنان، آپ کا نام کیا ہے؟ اپنا مائکرو فون تو دو عدنان کو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عدنان۔ برہان؟ عدنان۔ عدنان احمد؟ عدنان احمد۔ عدنان احمد رانی۔ آپ نے عدنان 2 دفعہ کہہ دیا، اس کے بعد آپ کو عدنان کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے 5 سیکنڈ سے زیادہ لگائے تھے کوشچن پہ۔
اچھا تم اینکوں والے ذیشان. آپ کا نام کیا ہے؟ ذیشان. آپ المیہ سے ڈرتے ہیں؟ ڈرتے میں. ہاں کیا کہا؟ ڈرتے میں. ڈرتا ہوں. آپ کون سے اسکول جاتے ہو؟ گریناڈ. آپ نے نہیں کہنا. آپ کو کیا؟ کیوں؟ اس گیم کا نام کیا ہے؟ اس گیم کا نام ہے کہ سوال ٹھیک کرو. ہاں تم لال دوپٹے والی. آپ کا نام کیا ہے؟ سبیکا. آپ اس گیم کا نام کیا ہے؟ اس گیم آپ کا کو پتہ ہے؟ پھر بھی مجھے بتا دو. میں نے نہیں بتانا. میں نہیں بتانا کہہ دیا. چلو رضا صاحب کھڑے ہو جاؤ. تم کتنے سال کے ہو؟ 9 سال کے ہو. تمہارا قد چھوٹا ہے. سعد شریف احمد تمہارے اتنا قد ہے اس کا, ہے نا تمہارا. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ رضا. آپ کتنے سال کے ہیں؟ 9. آپ نے اورنج رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اورنج ٹوپی پہنی ہوئی ہے. بالکل. 9 سال کا ہے, ہوشیار ہے. آپ اس گیم میں اچھے ہو. جزاک اللہ. آپ اس کلاس میں حضور کے لیے آئے ہیں؟ میں آیا ہوں. یہ آپ کی پہلی کلاس ہے؟ پہلی ہے. کہاں سے آئے ہو؟ انگلینڈ, لندن. یو کے سے ہی. اچھا لندن میں رہتے ہو؟ رہتا ہوں. اب شک نہ کر دو, سوال وقت ختم ہو گیا. اچھا تو 2 سال سے کلاس ہی نہیں ہوئی. تم 7 سال کے بعد نہیں کلاس میں آنا تھا؟ پتہ نہیں لگا. مجھے پتا تھا کہ 9 سال کے. اچھا چلو بیٹھ جاؤ. اچھا تم بتا دو اس کالی ٹوپی والی پیچھے. ہاں کتنی دیر سے کھیلنا ہے اس کو؟ جتنی دیر آپ کی مرضی. میری مرضی. ہاں آپ نے سفید رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے. پتہ نہیں. ہیں پتہ نہیں. پتہ نہیں. بیٹھ جاؤ پھر. تمہیں نہیں کہہ دیا. شام آگے دے دو. آپ نے اینک پہنی ہوئی ہے. نہیں بیٹھ جاؤ. اچھا تکریم آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے؟ شاید کیا مطلب تم پتہ نہیں؟ سر پہ کیا تمہارے سر پہ پیالہ رکھا ہوا ہے کہ ٹوپی ایسے کہو ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اچھا پہنی ہوئی ہے. شور. آپ نے اینک پہنی ہوئی ہے؟ مجھے لگتا ہے. اچھا اینک پہن کے بھی نظر نہیں آتا. چلو پچھلی لائن کھڑی ہو نا, کھڑے ہو جاؤ تم لوگ. ایک پچھلی لائن کھڑی ہو جائے. لاسٹ لائن بوائز اسٹینڈ اپ. اچھا تمہارے نام ہی نہیں. ہاں اچھا اب بتاؤ ہاتھ کھڑا کرو کس نے کرنا ہے. چلو تم باقی بیٹھ جاؤ. یہ کھڑا رہے. مائکرو فون دے دو اس کو. آپ کھڑے ہوئے ہو؟ کھڑا ہوئے ہوں. آپ نے یہ گیم کھیلنی ہے؟
کھیلنی ہے. اس گیم کا نام کیا ہے؟ مجھے کیا پتہ ہے, بتایا نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے نہیں کہہ دیا. نہیں کہہ دیا, بتایا نہیں تھا, کہنے کی ضرورت کیا نہیں. چلو بس کرو اب. اچھا سبیکہ صاحبہ نے کیا کرنا ہے؟ ہاں السلام علیکم پیارے حضور. جیسا کہ حضور نے خطبے میں فرمایا تھا کہ دعوت اللہ کرنے سے بہتر اور کوئی نہیں ہے. یہ ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حضور, ہم واقفین نو بھی حضور کے اس فرمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور بعض بچے حضور کو اپنے واقعات بتانا چاہتے ہیں. حضور کی اجازت سے بتاؤ اجازت سے. پہلے تکریم, صوفیہ, اسرا, اواب اور باریہ بتا سکتے ہیں. اچھا بتاؤ. ایک تکریم کون ہے؟ ہاں تم بریڈ فورڈ سے آئے ہو؟ جی. اچھا بیٹھ جاؤ نہیں سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے حضور السلام علیکم. جب میں بریڈ فورڈ کے کیتھولک پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تو چند غیر جماعت کلاس فیلوز مجھے یہ کہتے تھے کہ احمدیوں کا کلمہ, اذان اور نماز ہم مسلمانوں سے مختلف ہوتی ہے. میں ان کی کریکشن کرواتا رہتا تھا. جب ان کو کلمہ سناتا تھا وہ حیرانی سے کہتے تھے یہ تو ہماری طرح کا کلمہ ہے. خدا تعالیٰ نے ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کا ایک ذریعہ یہ نکالا کہ ایک مرتبہ ہمارے اسکول کا ٹرپ غیر جماعت کے مسجد میں گیا. مسجد کے امام صاحب نے میری انگریز ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو اذان کا تعارف کرواتے ہوئے پوچھا کہ کسی کو اذان ٹیون کے ساتھ آتی ہے. اللہ کے فضل کے ساتھ 20 مسلمان اسٹوڈنٹس میں سے صرف میرا ہاتھ کھڑا ہوا. غیر احمدی امام مسجد نے مجھے اذان دینے کا کہا. کچھ عرصہ پہلے ہی ریجنل اور نیشنل اجتماع میں میری فرسٹ پوزیشن اذان میں آئی تھی. الحمدللہ میں نے اذان اسی ٹیون میں دے دی. غیر احمدی امام مسجد کو میری اذان بہت پسند آئی اور انہوں نے مجھے 1 پاؤنڈ انعام بھی دیا. بس چلو نہیں تمہیں نہیں کہا, بس پڑھو. بعد میں ان کو میرے احمدی ہونے کا بھی علم ہوا. واپسی پر جب میرے ٹیچر نے میرے کیتھولک ہیڈ ٹیچر کو رپورٹ دی تو میرے ہیڈ ٹیچر نے کہا کہ کل اسکول اسمبلی میں یہ کال فار پریئر کہنا. چنانچہ اگلے دن میں نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اسکول اسمبلی میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر اذان دی. اس وقت ہال میں ٹیچرز کے علاوہ وہ تمام اعتراض کرنے والے اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے. پھر کو اثر ہوا ان پہ؟ جی. کیا کہا انہوں نے؟ تم مسلمان ہم مسلمان نہیں؟ نہیں, وہ چپ ہو گئے. اس کے بعد چپ ہو گئے بس. اچھا اور اگلا کون ہے؟ صوفیہ صاحبہ, مائکرو فون دے دو. کون ہے صوفیہ؟ کھڑی تو ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ یہ ہے مائکرو فون کہاں ہے؟ ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں, تم آگے پیچھے. کھڑی ہو جاؤ. ہاں فرماؤ. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرا نام صوفیہ ہے, صوفیہ جاوید. حضور میری کلاس کا ICT کمپیوٹر پروجیکٹ تھا جس میں ہم نے ویب سائٹ انٹروڈیوس کروانی تھی. میں نے الاسلام اور ناصرت ویب سائٹ چوز کی تھی. میں نے فرائیڈے سرمن پیج, پکچرز اور خلافت پیج دکھایا. ہم نے ہسٹورک فوٹوگرافس بھی دکھائے. میرے ٹیچرز اور میری فرینڈز بہت امپریس ہوئے. انہوں نے کہا بہت نالجبل ہے. اس سے پہلے آری سبجیکٹ میں اپنی کلاس کو مسجد بیت الفتوح کا وزٹ بھی کروایا تھا. اچھا کمال کر دیا تم نے. بیٹھ جاؤ. پھر کیا اثر ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں بھی سکھاؤ اسلام. میں نے ان کو فرائیڈے سرمن وہ ادھر ہوتا ہے فرائیڈے سرمن, میں نے ان کو ادھر دکھایا تھا. اور ایک آنٹی بھی ہم کو دکھا رہی تھی کہ کیا MTA پہ ٹی وی پہ دکھایا تھا سائٹ پہ. میں. اچھا چلو اگلا. اسرا
کون ہے اسرا؟ آگے آگے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میں نے میری ہیڈ ٹیچر سے پرمیشن لے کے میں نے ایک بک جس کا نام تھا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اسکول لائبریری میں رکھ سکتی ہوں. میں نے ایک لائبریری میں رکھی تھی اور میں نے 2 اور میری فرینڈس کو دی تھی. میں نے خود دیکھا تھا کہ بچے ادھر لائبریری سے لے کے پڑھ رہے تھے اور جب بھی میں نے میری فرینڈ سے پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا ان کو بہت اچھی لگی ہے. میں بھی یہ بک پڑھ رہی ہوں اور مجھے بھی اچھی لگی ہے. کتنے سال کی ہو؟ 9 سال کی. 9 کی؟ اچھا. اور عواب؟ مائکرو فون عواب صاحب کتنے سال کے ہو؟ 10. اچھا. مائکرو فون آگے ہے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج میں آپ کو اپنی دعوت اللہ کے بارے میں چھوٹی سی کوشش بتاتا ہوں. ہاں بتاؤ. میرا ایک دوست جس کا نام لوئی ہے وہ میری کلاس میں پڑھتا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ لوئی. نوری؟ لوئی. لوئی؟ جی. اچھا. جب لوئی اسکول ٹرپ کے ساتھ بیت الفتوح گیا اس کو اسلام کے بارے میں دلچسپی پیدا ہوئی. انہی دنوں میں اسکول میں بھی اسلام کے بارے میں لیسن ہوا اور اس نے مجھ سے بھی سوال کیا تو میں نے لوئی کو لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اور اس نے یہ کتاب بہت مزے سے پڑھی. لوئی اور اس کے امی ابو بھی بہت خوش ہے کہ میں لوئی کا دوست ہوں اور میں اس کو اسلام کے بارے میں بتاتا ہوں. لوئی اور اس کے امی ابو کو ہم نے جماعت کی 100 ایئرز کی سیلیبریشن پر بھی بلایا تھا اور اسی طرح حضور میں مختلف جگہوں پہ چارٹی کلیکٹ کرنے گیا ہوں. حضور دعا کریں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں. اچھا اللہ خیر کرے. اور باریا؟ السلام علیکم پیارے حضور. صاحب میرے اسکول کی اسمبلی میں ٹیچر نے کہا تھا کہ میں ایک پریزنٹیشن پیش کروں کہ مسلمان عید کیسے مناتے ہیں. میں اور چند دوسرے غیر احمدی اسٹوڈنٹس نے پیش کی. میں نے بتایا کہ میں ایک احمدی مسلمان ہوں اور میں ایسی عید مناتی ہوں. اسمبلی کے بعد ایک سنی لڑکا نے مجھے کہا کہ باریا تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہو. پھر وہ بہت بری باتیں کہنے لگا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. میں نے اس کو کہا کہ کیا میں نے تم یا تمہارے عقیدہ یعنی بلیف کے بارے میں کبھی کچھ برا کہا ہے؟ اور اگر میں تمہارے ابا کے بارے میں ایسی کوئی بات کہوں تو تمہیں کیسے لگے گا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے میرے ابا سے بڑھ کر ہے. تو آپ کا یہ کوئی حق نہیں ہے کہ تم میرے عقیدے کے بارے میں کچھ بھی کہو. وہ مجھے قرآن کی آیات سنانے لگا اپنے پوائنٹس کو ثابت کرنے کے لیے. تو میں نے کہا کہ آپ نے وہ آیات تو سنی ہوئے گی کہ پڑھی ہوئے گی کہ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. کیا آپ کے پیرنٹس نے آپ کو یہ نہیں بتایا؟ اس کے بعد وہ چپ ہو گیا اور میں میری کام میں لگ گئی. جزاک اللہ حضور. حضور میں بھی اپنا ایک واقعہ سنا سکتی؟ سنا دو. میرے اسکول میں ایک بک. تم 12 سال کی ہو 11 سال کی؟ 11 کی. میرے اسکول میں ایک بک کمپٹیشن تھا کہ آپ نے کوئی بک لکھنی ہے اور میں نے پرومس مسایہ کے بارے میں لکھی تھی. اس کا نام تھا دا ہپنوٹسٹ اینڈ دا لائن. تو اس کے اندر میں نے سارا لکھا تھا اور میری ٹیچر نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ یہ بک کس کے بارے میں ہے. تو میں نے اس کو بتایا تھا اور ساتھ میرے ہیڈ ٹیچر کے آفس کے باہر لگی تھی اور ساتھ میری پکچر. اور اس کے علاوہ 2 بچیاں آپ کو پوئم سنانا چاہیں گی، آئزہ اور فاطمہ. کہاں ہیں آئزہ؟ السلام علیکم پیارے حضور. میں نے ایک پوئم لکھا تھا آپ کے ٹور کے بارے میں. اچھا تم شاعر ہو گئی ہو ہیں؟ پوئٹ بن گئی ہو؟ اچھا لکھو بتاؤ. Hazur, our beloved Imam, successfully spreading the word of Islam. Just been to Singapore, Australia, New Zealand, Japan, doing tabligh
He is such a humble man. He met the king of Maori tribe, and hopefully by Islam they'll abide. We also must actively preach. For that, Allah's help we all beseech. Huzur's happy meeting people here and there, but his real pleasure is in his prayer. He calls the world to Allah the One, love for all, hatred for none. کمال کر دیا. اور جزاکاللہ. السلام علیکم پیارے حضور. آج میں آپ کو پوئم سنانے لگی ہوں. اس کا نام ہے پیس, اور میں نے یہ آپ کے فائدے سمن سن کر اور آپ جو کام کر رہے ہیں پیس کے لیے اس سے انسپائر ہو کر لکھی ہے. اور یہ جو پوئم ہے یہ نامینیٹ ہوئی ہے پبلش ہونے کے لیے. اچھا. Peace, dedicated to Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Ayyadullah Ta'ala bin Nasir Aziz. Cruelty is spreading all around the world. It spreads rapidly as we blink. Suffering then joins in with cruelty. Destruction is what the world is heading for. People are turning into vicious snakes. Cruelty and suffering are turning into prey for the snakes. At every single opportunity, the prey is grabbed to be used. The problem is, there's always an opportunity. You're either part of the problem or part of the solution. Being part of the problem destroys you completely. Being part of the solution revives you completely. What do you want to be part of? The solution is only a 5-letter word, but it makes a huge difference. We really need this. We need peace. Like people are born, peace needs to be born as well. It needs to be born somewhere special. It needs to be born in within you. It needs to be born within your hearts. Jazakallah. کمال ہو گیا. شاعر ہو گئے سارے. اچھا اب کیا کرنا ہے 10 منٹ میں؟ سعد صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے؟ کچھ نہیں, نتھنگ. سن رہے ہو, مزہ آ رہا ہے؟ اچھا اور دے دو مائکرو فون اس کو. میرے پاس ایک سوال ہے. جب وہ کرسچین لیڈیز آتی ہیں دروازے پہ اور لیفلیٹ دیتی ہیں اپنے ریلیجن کے بارے میں, پھر میری ماما جاتی ہیں اور ان کو احمدی کی لیفلیٹ بتاتی ہیں, تو یہ بات کرنے کی اجازت ہے؟ تمہیں جو وہ لے لیتی ہیں اس کا مطلب اجازت ہے, خوشی سے لیتی ہیں. جیسے بتاتے ہیں وہ تمہیں وہ دیتی ہیں, تم ان کا لے لیتے ہو. نہیں, اور ہم لوگ ان کو دیتے ہیں. تم ان کو دے دیتے ہو, بس ٹھیک ہے. تو یہ اجازت ہے؟ جب تم ان کا لے لیتے ہو تو وہ ان کو بھی تمہارا لے لینا چاہیے نا, پھر پڑھنا چاہیے. ہاں اسی طرح تبلیغ ہوتی ہے, اسی طرح تو تبلیغ ہوگی, اجازت ہوگی. اچھا رضا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کیوں بنایا ہے؟ شیطان کیوں بنایا ہے؟ بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا, ٹھیک ہے, ہم انسان ہیں نا, اور ہمیں کہا کہ یہ اچھی باتیں ہیں, یہ بری باتیں ہیں, ٹھیک ہے. تم اچھی باتیں کرو گے تو تمہیں اس کا اچھا ریوارڈ ملے گا, تمہیں میں اچھی چیزیں دوں گا, انعام دوں گا, ٹھیک ہے, ریوارڈ دوں گا. تم بری باتیں کرو گے, بری باتیں, ہر بری بات جو ہے وہ شیطان ہے, ٹھیک ہے. جب آدمی کے دل میں کوئی گندا خیال آتا ہے تو اس کا مطلب وہ شیطان. تم کوئی لڑائی کرتے ہو تو وہ شیطان. ہر جو گندی بری چیز ہے نا وہ شیطان ہے.
اللہ میاں نے 2 چیزیں بنائی ہیں، اچھی اور بری. ان شیطان کوئی شکل نہیں ہے تمہاری طرح کا، ہیں اس طرح کا نہیں، کوئی باڈی ہے اس کی رضا کی طرح کی کہ شیطان آگے کھڑا ہو جائے. شیطان ہر جو گندا خیال تمہارے دل میں آتا ہے نا وہ شیطان ہے. تو اللہ میاں نے 2 چیزیں بنائی ہیں، ایک اچھی بات ایک بری بات. بری بات کو اس نے شیطان کہہ دیا، اچھی بات کو اس نے کہہ دیا کہ یہ نیک فرشتوں کا کام ہے. ٹھیک ہے، تمہیں چوائس دے دیا. ٹھیک، شیطان کو جسم نہیں ہوتا، ہر گندی بات شیطان ہے. حضرت موسیٰ نے بھی مکہ مار کے مار دیا تھا نا جو اپنے مخالف کو، تو انہوں نے یہی کہا تھا یہ شیطان کا عمل جو مجھ سے کروایا شیطان نے. اس کا مطلب شیطان کوئی بھی دل میں پیدا ہو جو گندا خیال وہ شیطان ہو جاتا ہے. شیطان کوئی جسم نہیں ہوتا اس طرح جس طرح ہم ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک، بیٹھو پیچھے پیچھے پیچھے. السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے جو دنیا میں جو برے بندے ہیں وہ اللہ میاں ان کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ کون برے بندوں کو؟ ہاں جی، اللہ میاں نے دنیا بنائی تھی جب جو ہماری دنیا بنی تھی، آدم کو جو پیدا کیا تھا تو اس وقت آدم کو کہا تھا کہ یہ گندے کام اور برے کام ان درخت اس کے قریب جاؤ، جو درخت تھا نا کہ اس کے پھل نہ کھانا. اس کا مطلب تھا کہ وہ درخت وہ گندے کام ہے، یہ گندے کام نہ کرنا ہیں، نہیں تو تمہارے پیس نہیں رہے گا. جنت جو ہے، جنت کیا ہے؟ جنت ایک خوبصورت چیز ہے نا، خوبصورت تصور. ایک کو اگر اپنے دل میں خیال کرو، اس کو تصور پیدا کرو، ویژولائز کرو، تو تمہیں خیال آئے گا کہ جنت ایک خوبصورت سی چیز ہے، ایک باغ ہے، سبزہ ہے، اچھی چیزیں ہیں، نہریں ہیں، خوبصورت چیز ہے، دل خوش ہوتا ہے اسے دیکھ کے. تو اللہ میاں نے کہا کہ اگر تم نیکیاں کرو گے تو یہ جنت ہے تمہارے لیے، اور اگر نہیں کرو گے نیک اور اچھی باتیں تو پھر تمہارے لیے اس کی سزا ہے. اللہ میاں نے تمہیں آج کل لوگ کہتے ہیں نا فریڈم آف آزادی ہے، جو کانشیس اینڈ فریڈم آف جو ہے اسپیچ ہے، بولنے کی آزادی اور اپنے اظہار کرنے کی آزادی. اللہ میاں نے سب سے پہلے یہ آزادی دی ہے. اللہ میاں نے 2 چیزیں بنا دیں، تمہیں کہہ دیا تم آزاد ہو. یہ اچھے کام ہیں، یہ برے کام ہیں. تم اچھے کام کرو گے اپنانے کے لیے بھی آزاد ہو، تم برے کام کرنے کے لیے آزاد ہو. اگر تم برے کام کرو گے تمہیں سزا مل جائے گی، اچھے کام کرو گے تو نہیں ملے گی. اگر اللہ میاں ایک جیسے بنا دیتا، برے کام والوں کو ختم کر دے تو پھر سارے فرشتے ہو جائیں. ہیں کسی شاعر نے کہا ہے کہ فرشتوں سے بڑھ کے انسان بننا ہے. انسان جو ہے فرشتوں سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دیتا ہے اور اس کو اپنا قریب کرتا ہے. فرشتے ایک جگہ پہ آگے ٹھہر جاتے ہیں، انسان اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے اگر تم نیکیاں کرو تو. اس لیے برائی اور اچھائی 2 چیزیں ہیں، اور یہ آزادی تمہیں دی اللہ میاں نے. بروں کو ختم کر دے گا تو پھر نیکوں کا کیا پتہ لگے گا نیکی کیا ہوئی. ٹھیک ہے، اگر تم اچھے کام کرتے ہو نا، یہ بھی سارے اچھے کام کرنے لگ جائیں تو تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا برائی کیا ہوتی ہے. آزادی کی ہے اللہ میاں نے. ٹھیک، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مجھے تمہارے لیول پہ سمجھانا ذرا مشکل لگ رہا ہے. ہاں، اذان دینے کو نہیں کہا. تمہارا نام اذان ہے. السلام علیکم پیارے حضور. تمہارا نام کیا ہے؟ اذان. اذان کس طرح دیتے ہیں اذان؟ ہاں جی، اذان آتی ہے؟ ہاں جی. اچھا. حضور میرا سوال ہے دیٹ جو میرے گھر جو لوگ آتے ہیں تبلیغ کرنے، وہ سب بائبل لے کے آتے ہیں، ان کا کرسچن بائبل. میں سوچ رہا تھا دیٹ میں اپنے ابو کے ساتھ ہم بھی کر سکتے ہیں تبلیغ لے کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی تو میں کہتا ہوں کیا کرو، روز تو کہتا ہوں. اس لیے سم ٹائم میرے کلاس میں لوگ ہیں نا، وہ سم ٹائم تم تبلیغ کر سکتے. تم قرآن سے بتاؤ، تم بائبل سے ہی نکال کے دکھاؤ ان کو
کہ بائبل میں ہی پیش گوئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی. اس کے پوچھو اس کا مطلب کیا ہے تو تمہیں بتائیں گے یا کہیں گے اچھا بحث نہ کرو ہمارے سے. ٹھیک ہے. تم کرسچن کو تبلیغ بائبل سے کیا کرو, بائبل کے حوالے نکالو, تمہیں ریفرنس مل جائیں گے. اپنے ابو سے کہنا وہ احمدیہ پاکٹ بک ہے نا, اس میں بائبل کے حوالے نوٹ کیے ہوئے ہیں, وہ نکال کے تمہیں دے دیں. وہ اچھا تم نیلے سویٹر والے جیکٹ. السلام علیکم حضور. السلام. میرا سوال ہے کہ حضور جب آپ دورے پہ گئے تھے تو آپ کو مطلب کون سی جگہ سب سے اچھی لگی تھی؟ جب آپ دورے پہ گئے تھے آپ کو کون سی جگہ سب سے اچھی لگی تھی؟ کون سی جگہ اچھی لگی تھی؟ ہاں جی. میں دورے پہ جب جاتا ہوں تو سارے احمدی ہوتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک پروگرام ہوتے ہیں, بزی ہوتے ہیں, اور بس جہاں بزی رہتا ہوں زیادہ وہی مجھے تو پتہ ہے کہ صبح ہو گئی اور شام ہو گئی, عمر یوں ہی تمام ہو گئی. اچھی جگہ وہیں جہاں احمدی زیادہ ہوتے ہیں, جہاں لوگ ہوتے ہیں. باقی ہر ملک جو ہے اس کی اپنی اپنی خوبصورتی بھی ہے, نیچرل خوبصورتی بھی ہے, ہر ایک کی اپنی خوبصورتی ہے. کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ بری ہے اچھی. اور جو دنیا میں شہر جو ہیں سٹیز, ان میں ٹوکیو جو ایسا شہر ہے جاپان کا کہ جو بہت ڈیولپڈ شہر ہے. نیو یارک وغیرہ کچھ نہیں اس کے مقابلے میں. اور ویسے دیکھو تو نیچرل بیوٹی ہر جگہ اپنی اپنی ہے. باقی احمدی ہر جگہ اپنے اچھے ہیں, اس لیے ہر ایک کی اپنی اپنی خوبصورتی ہے. میں کیا بتاؤں تمہیں کون اچھا کون برا. اچھا فرحان. السلام علیکم پیارے حضور. میرا تم کھڑے ہو جاؤ تمہاری ٹانگیں کھل جائیں گی. تھک گئے ہو؟ میرا سوال ہے ٹانگیں ہلاتے رہو تاکہ گر نہ پڑو. میرا سوال ہے تو اف میرا اسکول میں کوئی کرسمس کا سیلیبریشن ہو رہی ہے میں داخلہ لوں کہ نہیں؟ اف تو کچھ کرسمس کی سیلیبریشن ہو رہی ہے. کرسمس کی سیلیبریشن ہو رہی ہے کب؟ میں تو پارٹیسپیٹ کروں کہ نہیں؟ پارٹیسپیٹ کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اف تو کرنا ہے. وہ کو منا رہے ہیں تو ان کو اسکول میں اگر کمپلسری ہے تو شامل بیٹھ جاؤ, ہو جاؤ, کیا حرج ہے. پر یہ یاد رکھو, ان کو بتا دو کہ جیزس پروفٹ آف گاڈ تو ہے, جیزس سن آف گاڈ نہیں. ٹھیک جی, اس یہ پتہ ہونا چاہیے تمہیں. ٹھیک ہے. باقی ان کے دیکھنی ہے رسمیں اسکول والے دکھاتے ہیں, دیکھ لیا کرو. لیکن تمہیں اپنا اسلام کا علم بھی حاصل کرو. تمہیں بتاؤ کہ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے جیزس کی کرسمس کے اوپر ہیں. جی, کرسمس کی خوشی مناتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں ان کی خوشی اور ہے. ٹھیک ہے. وہ تو کانسیپٹ اپنا ہے نا, وہ بتاؤ. جی بیٹھ جاؤ. ہاں تم سرخ دوپٹے والی. ہاں ہاں یس. السلام. کیا ہو گیا ہے؟ ہاں میں نے بھی میرا تبلیغ کے بتانا ہے. میرا تبلیغی کا ایکسپیرینس بتانا ہے. بتاؤ. میرا نام بریرہ ہارون ہے اور ہمارے اسکول میں ہم نے بہت زیادہ تبلیغی ایونٹس کیا ہے. اور آج میں بس آپ کو ایک بتا رہی ہوں. اور اس پروگرام کا نام ہے عید سیلیبریشن فنڈ ریزنگ پروگرام. ہمارے اسکول میں ہم نے بہت زیادہ اسٹالز لگائے تھے اور ہم نے 500 pounds ہیومینٹی فرسٹ کے لیے ریز کیے تھے. 300 وزٹرز تھے اور ٹیچرز اور وزٹرز بھی بہت امپریس ہو گئے تھے کیونکہ ہم نے ایکسیبیشن بھی لگائی تھی. احمدی گرلز ہیڈ ٹیچر نے کہا تھا کہ احمدی مسلم گرلز اینڈ وومنس بس کوکنگ میں نہیں اچھی ڈفرینٹ تھنگز میں بھی اچھی ہے. اب اسکول نے ہمیں انوائٹ کیا کہ اسمبلی کرے اور چیک ریسیو کرے. اچھا. انشاءاللہ اب ہماری لندن ریجنل صدر صاحبہ 3 دسمبر کو چیک ریسیو کرے گی جو کہ اسکول کے طرف سے لوکل نیوز پیپر بھی میں شائع ہو گئے.
الحمدللہ. اچھا جزاک اللہ. ہاں وہ تم یس کھڑی ہو. سفید یس کھڑی ہو جاؤ. ہاں نہیں تم نہیں, تمہارے پیچھے. لائیے مائکرو فون. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ ہم مسلمز ہیں نا, کہ جو ہم کو اجازت ہے کہ جیسے جوز اور کیا ہے ہم کیا کہ ہم جیسے کرسچنس چرچ میں جاتے ہیں اور ہم کرسچن چرچ میں جی اور ہمیں اجازت ہے کہ وہ چرچ کے اندر دیکھنے کیسے وہ پرے کرتے ہیں یا ہاں کوئی ورج نہیں ہے, اجازت ہے, دیکھ سکتے ہو. جب تم دیکھو گے تمہیں تبھی پتہ لگے گا نا کہ کس طرح وہ پرے کرتے ہیں اور تمہاری پرے میں تمہاری نماز میں کتنا بڑا اور طرح کی ہے اور کتنا روحانیت ماحول ہے. وہ صرف پڑھ کے تو بائبل تھوڑی سی پڑھ کے تو یوں کر کے دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. تو جا کے دیکھ لو کس طرح پرے کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں, اور پھر ان کو تبلیغ کرو کہ ہم کس طرح پرے کرتے ہیں. ٹھیک. وہ آخر والی لڑکی مائکرو فون. نہیں تم آخر پہ تو نہیں بیٹھی. السلام علیکم پیارے حضور. آپ کا سفر کیسا تھا آسٹریلیا میں؟ سفر کا بڑا اچھا تھا. تم آسٹریلیا سے آئی ہو؟ نہیں. ہمارا رشتہ دار کو رہتا ہے آسٹریلیا میں. میں نے سنا تھا آپ آسٹریلیا گئے تھے. ہاں سنا. آسٹریلیا بھی گیا تھا میں, نیوزی لینڈ بھی گیا تھا میں, سنگاپور بھی گیا تھا میں, جاپان بھی گیا تھا, ہر جگہ گیا تھا. اچھا رہا تھا. تم نے دیکھا ہی نہیں اس کو, تم انٹرنیٹ پہ دیکھو سارا پروگرام, آسٹریلیا کی ویب سائٹ. چلو پھر نماز کا وقت ہو گیا. السلام علیکم.